الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين انتہائی قابل احترام علماء کرام، الحمدللہ غوثیہ میلاد کمیٹی ڈھوک بلندیاں کے زیر اہتمام اور بالخصوص میرے عزیزوں نے آج کی اس مجلس کا سرکار دو جہاں علیہ السلام کے اسم گرامی نامے سے معانون مجلس کا انعقاد کیا اور انتہائی قابل احترام سامعین کرام، مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف حاصل ہوا، اس پہ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یوں تو پورا سال عاشقان نبی مختار علیہ السلام اپنے آقا کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، حضور کا ذکر جاری رہتا ہے، حضور کی ذات بابرکات، آپ کے فضائل و مناقب کا چرچا ہر سو پورے آہنگ کے ساتھ بلند ہوتا رہتا ہے، اور پھر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی علماء کرام غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرماتے رہتے ہیں، لیکن جب
ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پھر ایک بہار سی آ جاتی ہے، پھر درود و سلام کے ایسے پھول کھلتے ہیں کہ ہر سو خوشبو ہی خوشبو اور مہک ہی مہک ہوتی ہے۔ حضرات، اللہ جل مجدہ نے جو اس پیغمبر اعظم و آخر علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہم سے تقاضا کیا ہے، اگر غور و فکر سے دیکھیں تو اللہ دو ہی چیزیں چاہتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی محبت سے سرشار ہو جاؤ، اور اس محبت اور تعظیم و توقیر کے جذبے سے سرشار ہو کر جو میرا نبی فرمائے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ بس اللہ کہتا ہے یہ کام دو تم کر لو، پھر دیکھو میں تمہاری گڈی کیسے جڑاتا ہوں۔ یہ دو کام تیرے ذمے، مومن کے ذمے، پھر اس مومن کی شان کو بلندیوں پہ پہنچانا مجھ قادر مطلق کا کام ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ آپ نے اس آیہ مبارکہ کو کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، اس کی ترتیب پر ملاحظہ فرمائے کہ اللہ جل مجدہ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی تبلیغ سے رشد و ہدایت پانے والوں آؤ آؤ میری بارگاہ میں جھک جاؤ۔ قرآن ہے، فرمایا میرے محبوب نے تمہیں حق کا راستہ دکھایا ہے، شمع ہدایت کو روشن کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ کے نور سے منور ہو گئے ہو، ذرا سجدہ ریزی کو موقوف کر دو، سجدہ ریزی کو موقوف کر دو، ذرا سا ٹھہر جاؤ، سجدہ دینے کی نوبت بھی آئے گی، میرے سامنے جھکنے کی نوبت بھی آئے گی، جھک لینا، اپنے اس نبی تقاضے کو بھی پورا کرنا۔ یہ خدا کے سامنے جھکنا یہ تو تمہاری فطرت میں شامل ہے۔ لوگ جھکنا چاہتے ہیں، ہر انسان جھکنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بوڑ کے درخت کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے، کوئی بندروں کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے، کوئی گائے کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے، کوئی سورج کے سامنے سجدہ ریز نظر آتا ہے، کوئی چاند کی پرستش کرتا ہے۔ مومن کے دل میں بھی جھکنے کی آرزو ہے۔ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ فوری طور پر چاہتا ہے میں جھک جاؤں، میں رکوع میں چلا جاؤں، میں سجدہ ریز ہو جاؤں، لیکن اللہ کہتا ہے رک جا، تو میرے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہے نا، ضرور کرنا،
تو میرے سامنے رکوع میں جانا چاہتا ہے، ضرور جانا، لیکن رکوع میں جانے سے پہلے، سجدے میں جانے سے پہلے جس نے تجھے میری راہ دکھائی ہے نا، اس کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جلا دے۔ میرے دروازے پر پہنچانے کے لیے جس کے مبارک کاندھوں پر گندی اوجریاں ڈالی گئی ہے نا، میرا دل چاہتا ہے تو اس کے قدموں کے تلووں کے بوسے لے لے۔ وہ جس نے میرے دروازے پر لانے کے لیے طائف کے بازار میں پتھر کھائے ہیں نا، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے قدموں سے اٹھنے والی گرد کو تو اپنی آنکھوں کا سرما بنا دے۔ تو چاہتا ہے نا میرے سامنے جھکے، تو وہ جس نے رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے خیش و اقارب کو چھوڑ دیا، جس نے مکے کو چھوڑ دیا، صفا اور مروہ کو چھوڑ دیا، حجر اسود کو چھوڑ دیا، کعبۃ اللہ کو چھوڑ دیا، میرے اس محبوب کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کو تو ذرا اپنے چہرے پر تو مان لے، اپنے چہرے پہ مان لے۔ پہلے میرے محبوب کی عزت تو کر، میرے محبوب کی تکریم تو کر، میرے محبوب کی عزت، محبت اور تکریم کا چراغ اپنے نہا خانہ دل میں جلا لے، اور جب تیرے دل میں محبت رسول کا چراغ جل اٹھے وَتُسَبِّحُوهُ، پھر میری تسبیح کر، میری تسبیح کر۔ جب تک میری تسبیح کی ہنڈیا میں عشق رسول کا مسالہ نہیں ہوگا نا، خوشبو نہیں پھیلے گی۔ میرے محبوب کی عزت و تکریم کا چراغ جلانے کے بعد جب تو کہے گا نا سبحان ربی العظیم، تو پھر میں پکار کے کہوں گا لبیک یا عبدی، میرے بندے مانگ تو صحیح، تو کیا مانگتا ہے؟ تو مجھے پکار رہا ہے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ پھر جب تو سجدے میں جائے گا نا، میں تجھے بندگی کا وہ لطف عطا کروں گا، میں تجھے وہ کیف دوں گا، میں وہ تجھے سرور دوں گا، میں تجھے اس لذت سے آشنا کروں گا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ پھر جب وہ لذت آشنائی تجھے مل جائے گی نا، پھر تو دنیا کے انباروں کو، پھر دنیا کی عزت و توقیر کو تو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھے گا، پھر تو دنیا کے سامنے جھکا ہوا نظر نہیں آئے گا، پھر دنیا تمہارے قدموں میں جھکی ہوئی نظر آئے گی۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو پہلے میرے محبوب کی عزت کر، میرے محبوب کی تکریم کر، پھر اس کے بعد میری تسبیح کر، میری تحلیل کر، پھر میرا رکوع کر، پھر میرا سجدہ کر۔ تیرا رکوع بھی قبول، تیرا سجدہ بھی قبول، تیری عبادت قبول، تیری تسبیح قبول، تیری تحلیل قبول، لیکن اگر دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ تو سبحان ربی العظیم کہتا ہے نا، تو 500 مرتبہ کہہ دے، 5 مرتبہ سبحان ربی ال کہتا ہے نا، 5000 مرتبہ کہہ لے، میں یہ ساری عبادت اٹھا کے تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے محبوب کی ادا کو دیکھنا، میں تو اپنے محبوب کے پیار کو دیکھنا، میں تو اپنے محبوب کی عزت و توقیر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
حضرات محترم صاحب تفسیر روح البیان نے ایسا ایک واقعہ نقل کیا، شاید میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، ایک بستی میں ایک امام صاحب ہے، وہ صبح کی نماز کی امامت فرماتے ہیں اور بالاسرار ہر روز صبح کی نماز میں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدریک لعلہ یزکیٰ۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ قریش مکہ کے سردار آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے، آپ ان کو دین کی طرف راغب فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں۔ حضور کا ایک صحابی نام عبداللہ ابن مکتوم ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے بحالت ایمان، جس نے بحالت ایمان چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو اور بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، وہ صحابی ہو۔ لیکن میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جس نے بحالت ایمان چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو، بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، لیکن عبداللہ ابن مکتوم نے کہاں دیکھا تھا؟ وہ تو بینائی سے محروم تھے، وہ تو بینائی سے محروم تھے، انہوں نے تو سرکار کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تو تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا ہوگا کہ دیکھنے والا دیکھے یا نہ دیکھے، مصطفیٰ اس کو دیکھ لے۔ اور دیکھو لوگ آج کچھ تھوڑا سا اردو کتابیں پڑھ کے نا، اردو کی چند کتابیں پڑھ کے ان آسمان ہدایت کی چمکتے ہوئے ستاروں کی طرف انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ یہ بڑا افسوس کا مرحلہ ہے، یہ امت مسلمہ کا بہت بڑا المیہ ہے۔ دوستو، ان صحابہ کے مقام اور مرتبے کو تو پہنچنا دور کی بات ہے، قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ ان کے قدموں سے اٹھنے والے جو ریت کے ذرے ہیں نا، ریت کے ذرے، اس ذرے کو بھی کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی خواجہ اجمیری، کوئی داتا علی اجمیری اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ کا مقام بلند ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یا عمر بن عبدالعزیز جن کو بیچ میں ایک زمانہ گزرنے کے باوجود مورخین خلیفہ راشد کہتے ہیں، عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا مقام بلند۔ جواب میرا نہیں ہے،
جواب کسی متکلم کا نہیں ہے، جواب اس کا ہے جو مسند علم کا بھی شہنشاہ ہے اور مسند روحانیت کا بھی شہنشاہ ہے، اور اہل علم و صفا اسے غوث اعظم کہتے ہیں، اسے قطب لامکانی کہتے ہیں، اسے امام ربانی کہتے ہیں، اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جو بال ہے، اس بال پر جو گرد لگی ہوئی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ نے اپنی ان آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے جو عمر بن عبدالعزیز کو نصیب نہیں ہے۔ بس یہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا امیر معاویہ کو اس مقام پر لے گیا ہے جہاں پھر کوئی تابعی اور تابعی کے بعد آنے والا کوئی اور پہنچ نہیں سکتا۔ بات دوسری طرف چلے گی، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بات کے ابلاغ کے لیے۔ میں نے اب ایک اور جلسے میں بھی جانا ہے، تو روٹی کھائی تو فارغ ہوئی گئی کہ جلسوں بڑھے نام انشاءاللہ کیڑے کیڑے جلسوں انشاءاللہ میں اس طرح نہیں بے وفائی نہ کرو، دین تے بے وفا نہ نہیں، یہ تو صحابے وفا نہ دی گشنے والے تے نال کربلا چلے گئے سے تو اتھے بھی نال لے جو کیڑے کیڑے جلسوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجے بھی چلے گڑا ہاتھ چاسو کر کے چاہ ایک کوئی فیسٹا ہو کیڑے کیڑے جلسوں کوئی نہیں، کوئی گل بڑی نہیں، تو سانی محبت ہی پتہ لے گی اتنا ہی حلوہ بڑا چنگا پکانا حلوی ہے بس یہ پھر سب پتہ لگا تو بعض نے شوقین کاٹتے ہیں حلوے بھی شوقین زیادہ ہے۔ جی تھوڑے اس کونے بھی ہو جاؤ سامنے پیر جی حافظ رہی میں تھوڑے سائڈ ہوں کیا عرض کر رہا تھا میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک بات غور کیجئے گا، میں اپنی بات کی ابلاغ کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص فجر کے بعد اس کے دل میں اسلام کا شوق پیدا ہوتا ہے، سید الرسول کا زمانہ ہے، آقائے مدنی علیہ السلام آفتاب نبوت مسجد نبوی میں چمک دمک رہا ہے، اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اور ایمان کے شرف سے مشرف ہو جاتا ہے۔ گھر آتا ہے، ابھی ظہر نہیں ہوتی فرشتہ یہ جلا جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، اور وہ داعی اجل کی صدا پر لبیک کہہ دیتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ایک نماز نصیب نہیں ہوئی، زور آئی نہیں پڑے کیسے، رمضان آیا نہیں روزہ کیسے رکھے، حج فرض نہیں ہوا حج کیسے ادا کرے، سال نے چکر نہیں کاٹا زکوٰۃ کیسے ادا کرے، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ حج کیا نہ زکوٰۃ دی۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ جس نے بارگاہ نبوت میں جا کر علی الصبا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کا چراغ اپنے قلب اطہر میں جلایا، مجھے بتاؤ
بغیر نماز پڑھے، بغیر حج کیے، بغیر زکات دیے، بغیر ایک روزہ رکھے، وہ داتا علی اجمیری سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ وہ تمام اغواص اور اقدام سے جن کی صبح ہے، جن کی شام ہے، جن کی خلوت، جن کی جلوت، جن کا دن، جن کی راتیں اللہ کی یاد میں گزری ہیں، جو کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی حالت نماز میں ہے، کبھی حالت ذکر میں ہے، جن کا لمحہ لمحہ یاد الہی میں گزرا، وہ بغیر نماز پڑھے، بغیر حج کیے، بغیر زکات دیے ان سے افضل ہو گیا۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اس نے حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے سے یار میں ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ میرے وجدان کی بات ہے، میرے دل کی بات ہے، خدا کی قسم، جو صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک علم کی اور عرفان کی منزلیں طے کرتا رہے گا، وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والا نظر اٹھا کے ایک مرتبہ سرکار کے چہرہ اقدس کو دیکھ لے۔ کوئی ڈگری یافتہ، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے والا، کیا وہ اس علم کے قریب بھی جا سکتا ہے جو علم، جو فضل، جو علمی اور تحقیقی مقام اور مرتبہ منڈیوں میں بکنے والے بلال حبشی کو ملا؟ جو بات اس کی سمجھ میں آئی وہ کسی پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے والی کی سمجھ میں آئی ہے، خدا کی قسم نہیں آئی ہے۔ اور پھر جو مقام اس کو ملا ہے وہ کسی اور کو ملا ہے؟ نہیں ملا ہے۔ یہ صحابیت بہت مقام بلند ہے، بہت عرفہ مقام ہے۔ صحابہ میں کیڑے نکالنا، صحابہ کے پیچھے نقد کے ترازو کو لے کر ان کو ناپنا اور تولنا، ذرا یہ ذہن میں خیال بھی آ جائے تو پھر اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ جلیل القدر لوگ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں نہیں سوچ سکتا آج کا مسلمان جو جگہ جگہ پر پھسلتا ہے، جو جگہ جگہ پہ گرتا ہے، جو جگہ جگہ پہ امتحان میں ناکام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یار وہ دیکھو تو صحیح تپتا ہوا صحرا ہے، وہ ابو فقی ہے، اس کو اس خاک و خون میں تڑپایا جاتا ہے، وہ بلال حبشی ہے، اس کو کس طرح گھسیٹا جاتا ہے، وہ سمیہ ہے، وہ زلیزہ ہے۔ حضرت سمیہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمانوں، کافروں نے ان کے ایک پاؤں کے ساتھ رسی باندھی، رسی باندھ کر میری بچیاں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اگر سن رہی ہیں تو اس عاشقہ رسول کے اس عمل کو دیکھیں اور غور کریں۔ ان کے ایک پاؤں سے رسی باندھ کر ایک اونٹنی سے باندھی جاتی ہے، دوسرے پاؤں سے دوسری رسی باندھ کر دوسری اونٹنی سے باندھی جاتی ہے، اور دونوں اونٹنیوں کو دو مختلف سمتوں میں بھگا دیا جاتا ہے، اور حضرت سمیہ کا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جسم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن ایمان دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ وہ جو ان کے باہمی اختلافات تھے، میں سنی مسلمان ہوں، سنی، میں آپ کو ایک خاص نقطہ بتانا چاہتا ہوں، اس کو سامنے رکھو گے۔ یہ جو کبھی جنگ جمل ہوئی، کبھی
کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، یہ تاریخی شواہد ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سنیوں نے اس پر سکوت کیا ہے، خاموش رہے نا۔ وہ ان پڑھ تھے، آج ہم زیادہ پڑھ لکھ گئے، وہ کیوں خاموش رہے؟ وہ جاننے کے باوجود، وہ سارے تاریخی حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود خاموش رہے، کیوں رہے؟ وہ اس لیے خاموش رہے کہ یہ بولندی جا نہیں ہے، یہ بولنے کا مقام نہیں ہے، یہ خاموش رہنے کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا آپس کا باہم معاملہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس میں دخل اندازی کرنے والے؟ یہی سنیوں کا بنیادی عمل اور دستور رہا ہے، اصول رہا ہے۔ اسی اصول پر، اسی دستور پر آج بھی ہمیں کار بند رہنا چاہیے۔ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی المرتضیٰ ہو، حسنین کریمین ہو، سنو، بنو امیہ ہو یا بنو عباس ہو، تنقید کی انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ان سب کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے محمد عربی کا علم اس وقت بلند کیا جب ہر چہار اطراف سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، جب راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، جب لوگ محمد عربی کے در پہ آزاد تھے، آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، اور یہ صحابہ بڑی جرات کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ سرکار کے سامنے کو ہمالیہ بنے ہوئے تھے۔ مجھے ایک صحابی یاد آ رہے، ابو دجانہ نام ہے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، میلاد مصطفیٰ زندہ باد، ابو دجانہ نام ہے۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ سرخ دھاری دار لباس پیدا کرتے ہیں، ان کا تہمت بھی سرخ دھاری دار ہوتا تھا، قمیض بھی سرخ دھاری دار ہوتی تھی، اور اوپر امامہ بھی سرخ دھاری دار ہوتا تھا۔ یہ جب تلوار لے کر نا میدان میں نکلتے تھے تو رقص کرتے تھے، رقص کرتے ہوئے تلوار چلایا کرتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند سے جب اپنے اس جانسار کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے، ارمی ارمی یا دجانہ فدا روحی ابی و امی، اے دجانہ تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان ہوں، ذرا جھوم جھوم کے تلوار چلا۔ یہ عجیب لوگ تھے، یہ عجیب لوگ تھے، یہ سرکار پر دیوانہ وار رقص کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ عزت اور یہ توقیر اور یہ شان اسی وجہ سے نصیب ہوئی ہے کہ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یقین کریں، میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں کہ شاید بعد میں آنے والوں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، نوافل پڑھے ہیں، اتنے شاید انہوں نے نہیں پڑھے ہیں، اتنے نوافل انہوں نے نہیں پڑھے ہیں، لیکن جتنا انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اتنا کسی اور نے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے ان کو اللہ رب العالمین نے آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ قرار دیا ہے، آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ قرار دیا ہے۔ آج بھی مسلمانوں، ہاں میں عرض کر رہا تھا، عبداللہ ابن مکتوم کی بات ہو رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نابینا صحابی ہیں، سرکار کے پاس آتے ہیں، حضور قریش مکہ کی تبلیغ میں مصروف ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ فرمائیے۔ سرکار چونکہ تبلیغ میں مصروف ہے ادھر توجہ نہیں فرماتے ہیں، جب دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ یہ پھر تقاضا کرتے ہیں، سرکار کے ماتھے پہ شکن پڑتی ہے، ماتھے پہ شکن پڑتی ہے،
اللہ رب العالمین جو اپنے محبوب کے ہر عمل کو دیکھتا ہے. محبوب اٹھے تو اس کو دیکھتا ہے, بیٹھے تو اس کو دیکھتا ہے, چلے تو اس کو دیکھتا ہے, سوئے تو اس کو دیکھتا ہے. اور سنو, میں یہ ایک بات کہنے لگا ہوں, یہ اس کو حفظ جاں بناؤ. اس محبوب کی جو ادا کو اپنائے نا, وہ بھی جس طرح محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر رب اس کو بھی دیکھتا ہے کہ دیکھو دیکھو وہ میرے محبوب کی طرح چل رہا ہے, وہ میرے محبوب کی طرح بیٹھ رہا ہے, وہ میرے محبوب کی طرح سو رہا ہے, جاگ رہا ہے. فرشتوں جاؤ, اس کے سونے کو بھی عبادت بنا دو, اس کے جاگنے کو بھی عبادت بنا دو. پانی پی رہا, اس کے پانی پینے کو عبادت بنا دو. جو عمل کر رہا ہے میرے محبوب کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے, میرے محبوب کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے تو میری عبادت بنا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اگر کوئی سو جائے نا, سو جائے اور رات کو جو سانس لیتا ہے نا, پھر سوئے ہوئے سانس لیتا ہے, رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ ان سانسوں کو گنو. جو سانس اندر جا رہا ہے وہ بھی نیکی, جو سانس باہر آ رہا ہے وہ بھی نیکی, اس لیے کہ میرے محبوب کے عمل کو دہراتا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ماتھے پہ شکن آئی تو لوگ سمجھے نہیں بات. لوگوں نے کہا کہ اللہ کو ناگوار گزرا اور اللہ رب العالمین نے سورہ نازل فرما دی اور فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, کہ جب یہ اندھا آپ کے پاس آیا تو آپ کے ماتھے پہ یہ شکن کیوں آئی؟ اللہ ناراض ہو گیا. مجھے بتاؤ اس اندھے کے ساتھ اللہ کو کیا پیار؟ ذرا سوچو تو صحیح, دعا کو کرو. ایک تفسیر کے لیے قدم اٹھانے والوں ذرا اپنے دروازہ فہم و ذکا پہ دستک تو دو نا کہ اس اندھے سے بے شمار اندھے پھر رہے, ان کے لیے سورتیں نازل ہو رہی, ان کے لیے خدا آیتیں نازل کرتا ہے. بھائی اس نابینے سے سرکار نے تھوڑا سا منہ پھیرا, توجہ نہیں کی, ماتھے پہ شکن سی آئی تو رب نے فرشتے کو بھیج دیا. کیوں بھیجا ہے؟ اس کا کون سا عمل مقبول ہے کہ اپنے نبی رحمت کی طرف فرشتے کو بھیجا. یہ ادھر توجہ فرمائے, ادھر اس اندھے کی طرف دیکھیں, یہ زیادہ پاکیزہ ہے. کیوں؟ میرے محبوب یہ تو آپ کے دشمن ہیں, ان کو چھوڑیں. یہ جانثار بیٹھا ہے, یہ جانثار بیٹھا ہے, یہ رؤسا بیٹھے ہیں, یہ غربا کا سردار بیٹھا ہے. یہاں غریبی اور سرداری کا مقابلہ ہے. میرے محبوب اس امیری کو چھوڑ, اس غریبی پہ نظر ڈال. یہ تیرا عاشق بیٹھا ہے, اس کا صرف عشق اللہ کو پسند تھا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس کی طرف دیکھ. لیکن مفسرین نے کہا کہ بعض مفسرین نے, ہمارے استاد تو کہتے تھے کہ لوگ کہتے کہ یہ عتاب کی آیت, وہ کہتے تھے یہ عتاب کی آیت نہیں ہے, یہ عتاب نہیں ہے. ذرا سوچو تو یہ محبت کا خطاب ہے, یہ عتاب نہیں, یہ محبت کا خطاب ہے. لیکن لوگوں نے کہا عتاب ہوا تو وہ مولوی صاحب صبح کی نماز میں ہر روز پڑھتے تھے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ. بستی کے لوگ سارے کے سارے مل کر حضرت عمر کے پاس حاضر ہوتے, حضرت عمر کے پاس حاضر ہوتے. اب میں وقت اپنی تنابیں کھینچ چکا ہے, وہاں پہنچا ہے 3 بجے. اب میں کیا تفصیل بیان کروں کہ یہ کوئی عام کسی آدمی کا, کسی مفتی قاضی کا فیصلہ نہیں ہے یار, یہ عمر کا فیصلہ ہے, اس عمر کا فیصلہ ہے. بات ذہن میں رکھو, ذہن میں رکھو.
یہ اس عمر کا فیصلہ ہے کہ جب عمر کوئی تجویز دے دے تو اس کی تائید میں اللہ رب العالمین آیتوں کو نازل کرتا ہے، آیتوں کو نازل کرتا ہے۔ عمر تجویز دے نا، یہ اذان دیتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجدوں کی میناروں سے بلند ہوتی ہے، یہ تجویز کس کی ہے؟ یہ عمر کی تجویز ہے۔ یہ کلمات اذان عمر کے تجویز کرتا ہے، اور عمر نے خود تجویز نہیں کیے ہیں، عمر کو القاء ہوئے ہیں، اور یہ القائی الفاظ عمر نے بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیے ہیں، اور سرکار نے اس پہ مہر تصدیق ثابت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کے بستی والوں نے کہا حضور یہ مولوی صاحب ہیں ہمارے، یہ ہر روز صبح کی نماز میں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ حضور ہم نے ان کو بارہا منع کیا ہے، آیت قرآن کی ہے، سورت قرآن کی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بالاسرار کے کیوں پڑھتے اور کوئی صورت ہی نہیں ملتی؟ آپ نے ساری بستی والوں سے پوچھا یہی بات ہے، اس کو منع کرنے کے باوجود یہی پڑھتا ہے؟ کہا کہ منع کرنے کے باوجود یہی پڑھتا ہے۔ کہا واپس جاؤ، اس ملا کو پکڑو اور اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دو، اس کے دل میں محبت رسول لیں گے۔ پڑھتا قرآن ہو، میں نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، پڑھتا قرآن ہو لیکن دل میں عظمت رسول کا چراغ نہ جل رہا ہو تو عمر کا فیصلہ ہے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کرنا۔ معلوم ہوا کہ قرآن بھی پڑھیں، آیات بینات کی تلاوت بھی کریں، لیکن اس حیثیت کے ساتھ کریں کہ نشہ محبت رسول میں چور ہو۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا تو محی الدین ابن العربی کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں، فرمایا ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب عوامل پڑھتے ہیں نا، صوفیوں کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جب صوفی قرآن پڑھتا ہے نا، جب عوامل پڑھتا ہے، احکامات پڑھتا ہے، تو وہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو محمد الرسول اللہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار ہوتا ہے۔ جب وہ نواہی پڑھتا ہے نا، عوامل ہے اور نواہی ہے، قرآن میں نواہی پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ وہ نواہی ہے، یہ وہ منہیات ہے جن سے رسول اللہ گریز کیا کرتے تھے۔ جب وہ ید اللہ فوق ایدیہم پڑھتا ہے نا تو اس کے سامنے نبوت کے دونوں ہاتھ ہوتے ہیں۔ جب وہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما پڑھتا ہے نا تو وہ سراپا مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مصطفیٰ کو کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ سورہ والضحیٰ پڑھتا ہے نا وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ جب واللیل اذا سجا پڑھتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کو لہراتا ہوا دیکھتا ہے۔ میں واللیل پڑھتا رہا بے میں واللیل پڑھتا رہا بے خودی میں تیری زلف کا ماجرا کہتے کہتے ساری رات گزر گئی، میں بس یہیں پہ رک گیا۔ میں واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا، سرکار کی زلفیں لہراتی رہی، میں واللیل اذا سجا پڑھتا رہا اور پوری رات گزار دی۔ میں واللیل پڑھتا رہا بے خودی میں تیری زلف کا ماجرا کہتے کہتے درفشانی میں تیری قدروں کو دریا کر دیا۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے درفشانی میں تیری قدروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ درفشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، خود
نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی، وہ کیا نظر تھی، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.